بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور جو حضرات ٹک ٹاک پر ہمیں فالو کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یوٹیوب پر ہماری ہارر فل اسٹوریاں ہمارے چینل پر موجود ہیں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ہارر اسٹوری کی طرف۔ آج کی ہارر اسٹوری عرفان نامی شخص جو کہ دھوبی کا کام کرتا ہے اور نک نیم اس کا ہے برفی۔ تو یہ دھوبی کا کام اپنے گھر میں کرتا ہے۔ گھر میں جب کپڑے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پریسنگ کا کام تو یہ گھر میں کر لیتا ہے۔ دھونے کے لیے برفی اپنے دھوبی گھاٹ پر آ جاتا ہے۔ بعضی دفعہ برفی کی بیوی بھی ساتھ آ جاتی ہے، بچے بھی ساتھ آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ برفی کو خود اکیلے آنا پڑتا ہے۔ یہ دھوبی گھاٹ ایک صاف نالے کے قریب بنا ہوا ہے۔ پہاڑوں سے پانی آتا ہے، اس نالے میں گرتا ہے، تو نالے کے کنارے برفی نے دھوبی گھاٹ بنایا ہوا ہے، اور کپڑے ایسے اعلیٰ پریس کرتا ہے کہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس کے ہاتھ کا کپڑا پریس ہوا۔ تو برفی بتاتا ہے کہ ایک دن میری بیوی بچے میرے ساتھ دھوبی گھاٹ آ گئے، تو اس نالے پہ جہاں یہ دھوبی گھاٹ موجود ہے کچھ جگہ بہت گوڈے گوڈے جتنا پانی ہوتا ہے جس میں ہم اتر کے کپڑے دھو لیتے ہیں، اور وہیں پھر ان کو پھیلا دیتے ہیں۔ جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو انہیں میں گٹھریوں میں باندھ کے گھر لے آتا ہوں، اور پھر گھر میں پریس وغیرہ کرتا ہوں۔ تو برفی ایک دن اپنے بیوی بچوں کو لے کر دھوبی گھاٹ پہنچا۔ کام بہت زیادہ تھا، تو دھوبی گھاٹ پہ برفی نے ایک کمرہ سا بنایا ہوا ہے جس میں ایک آدھی چرپائی بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو برفی بتاتا ہے کہ اس دن میری پوری فیملی میرے ساتھ تھی، کھانا بھی ہم گھر سے لے کر آئے ہوئے تھے، تو میری بیوی اور میں چرپائی پہ کپڑے علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، جیسے قمیضیں علیحدہ، بنیانیں علیحدہ، اس طرح شلواریں علیحدہ۔ تو بچے اپنے وہیں نالے میں نہا رہے تھے، تو میری بیٹی 12 سال کی ہے۔ میری بیٹی میرے پاس دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی ابا ادھر آ، میری بات سن، یہ جہاں ہم نہا رہے ہیں نا، یہاں ابا ہم نے دلہن دیکھی ہے، دلہن۔ تو میں نے اتنا غور نہیں کیا، برفی بتاتا ہے اپنی بیٹی کی بات پر کہ بچے ہیں ان کی بات کیا دلہن دیکھی ہے، یہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، میری بیوی ہے، میں ہوں، اور یہ بچے کھیل رہے ہیں۔ خیر جناب، برفی کہتا ہے میں نے اپنے کپڑے دھونا شروع کیے، میری بیوی میرے ساتھ مسلسل کام کرا رہی ہے، اور کپڑے دھونے کے بعد ہم نے وہیں جو تارے باندھی ہوئی ہیں ان پہ کپڑے ڈالے، اور چرپائی پہ بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھانے لگے، بچوں کو بھی بلا لیا۔ اب جناب شام سے پہلے کپڑوں کے گٹھر بنائے اور ہم اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، تو یہ راستے میں بچے بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں کہ دلہن کتنی خوبصورت تھی، دلہن کتنی خوبصورت تھی۔ تو برفی کہتا ہے میں نے بڑی زور سے جھڑک دیا بچوں کو کہ چپ کر کے چلو، دلہن دلہن بڑی خوبصورت تھی، کدھر تو انو دلہن نظر آ گئی ہے۔ خیر بچے، برفی کا روب تو بہت ہے، بچے خاموش ہو گئے، گھر آ گئے۔ تو برفی بتاتا ہے کہ پھر 2-3 دن کا گیپ ڈالتا ہوں، جب کپڑے اکٹھے ہو جائیں تو پھر دھوبی گھاٹ کپڑے لے آتا ہوں۔ تو ایسے ہی ہوا، 2-3 دن کے بعد برفی دھوبی گھاٹ پہنچتا ہے اور اپنی روٹین کے مطابق کپڑے علیحدہ علیحدہ کر رہا ہے اور کپڑے دھونا شروع کیے۔ تو برفی بتاتا ہے کہ کپڑے جب میں نے ان تاروں پہ ڈال دیے تو یہ جو میں کپڑے
دھونے کے لیے لے کر آیا تھا، اس میں ایک لال رنگ کا دوپٹہ بھی تھا۔ اور برفی بتاتا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ کس گھر کا ہے، کیونکہ ہم کپڑوں پہ نمبر دے دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کپڑا کس گھر کا ہے۔ تو برفی کہتا ہے جب میں کپڑے تار پہ ڈال کے روٹی کھانے لگا چرپائی پہ بیٹھ کے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، کپڑے میرے ہل رہے ہیں تار پہ پڑے ہوئے، تو برفی بتاتا ہے کہ وہ ایک دم تار سے وہ جو لال رنگ کا دوپٹہ ہے وہ نکل جاتا ہے اور اڑ کے وہ کافی دور ہوا اسے لے جاتی ہے۔ برفی کہتا ہے میں ایک دم روٹی چھوٹی تو چھوڑی، میں بھاگا یار یہ دوپٹہ کہیں نالے میں آگے نہ چلا جائے۔ میں فوراً دوپٹے کے پیچھے بھاگتا ہوں اور جیسی دوپٹے تک میں پہنچتا ہوں تو بابا جی میرے تو بچوں کی بات بالکل سچ نکلی جسے میں اگنور کر رہا تھا۔ جیسی میں نے دوپٹہ ہاتھ میں لیا جہاں وہ گرا تھا تو وہاں سے مجھے آواز آتی ہے یہ ہمیں دے جو۔ یار میرے تو بابا جی ہوش اڑ گئے کہ یہاں کون عورت آواز دے رہی ہے اور دوپٹے کو کہہ رہی ہے یہ مجھے دے جو۔ خیر میں نے دوپٹہ اٹھایا، دوپٹے تو 5 منٹ میں سوکھ ہی جاتے ہیں۔ اب میں جناب شام کو کپڑے لے کر اپنے گھر آ جاتا ہوں، دوسرے دن پریس کر رہا ہوں تو میری بیوی مجھ سے بیٹھی ہوئی گپ شپ لگا رہی ہے، تو میں نے اپنی بیوی کو بولا کہ ختیجہ ایسا ایسا ہوا ہے بھائی کل، وہ تجھے یاد ہے جب 2-4 دن پہلے بچے گئے تھے ہمارے ساتھ تو بڑی بچی کیا کہہ رہی تھی کہ دلہن نظر آئی ہے، راستے میں بھی وہ یہی بات کر رہے تھے جب میں نے ڈانٹا۔ تو یہ دیکھ ابھی میں تجھے دوپٹہ دکھاتا ہوں، یہ وہ فردوس صاحب کے گھر کا دوپٹہ ہے، یہ اڑ گیا تھا جب میں دوپہر کی روٹی کھا رہا تھا، یہ کافی ہوا چل رہی تھی آگے نکل گیا تھا، لیکن میں جب اس کو اٹھانے گیا ہوں دوپٹے کو تو وہاں مجھے بھی آواز آئی کسی عورت کی کہ یہ دوپٹہ ہمیں دے جو۔ تو ختیجہ یہ کیا بات ہے، عورت وغیرہ تو کوئی نظر نہیں آئی۔ لو جی سارے کپڑے برفی بتاتا ہے میں نے پریس کر کے ترتیب سے لگا دیے، نمبر دے دیے۔ جب یہ فردوس صاحب کے کپڑے ان کے گھر جاتے ہیں تو فردوس صاحب تو میرے گھر آتے ہیں اور کہنے لگے یار برفی وہ اپنے کپڑوں میں چیک کرنا یار وہ دوپٹہ نہیں ہے میری وائف کا، لال رنگ کا وہ دوپٹہ بتا رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں یار کپڑے تو آپ کے سارے دے دیے۔ خیر دوپٹے کی اہمیت تو ان کے لیے بھی کچھ نہیں تھی، لیکن دوپٹے میں کوئی تو راز تو تھا نا۔ وہاں میرے بچوں نے عورت دیکھی، بابا جی میں نے خود آواز سنی، اور جب کپڑے ان کے فردوس صاحب کے گھر پہنچائے تو دوپٹہ نہیں ہے۔ بابا جی آپ یقین کریں یہ میرے ساتھ دھوبی گھاٹ میں ایک واقعہ ہوا نا، مجھے کوئی عورت نظر آئی بابا جی، وہ دوپٹہ کون مانگ رہا تھا، دوپٹہ کون لے گیا، یہ بابا جی آج تک راز ہی ہے۔ دوپٹہ بہرحال وہ 2-3 دفعہ میرے گھر آئے کہ یار برفی ملا دوپٹہ فردوس صاحب۔ میں نے کہا نہیں بھائی جان میں نے تو پہنچا دیا تھا آپ کے گھر۔ بہرحال بابا جی دوپٹہ نہیں مل سکا۔ اب اس دھوبی گھاٹ پہ میرے بچوں نے کیا دیکھا، میں نے آواز سنی، آیا وہ کوئی چڑیل تھی جو وہ لے گئی دوپٹہ، اسے پسند آ گیا، کیونکہ بابا جی ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سنا یا یہ ریڈ لباس میں ہوتے ہیں یا یہ وائٹ لباس میں ہوتے ہیں، یہ تو اب اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہ میری زندگی میں بابا جی میرے ساتھ ایک قصہ پیش آیا تھا، کبھی بھی اس کے بعد دھوبی گھاٹ پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پیارے دوستو
دوپٹہ کون لے گیا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی کامنٹس میں بتائیے گا۔ بابا کے اس چینل کو جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، بابا جی کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ حافظ۔